اور پھر سے تباہی پھیرنی ہے؟ دیکھیں اپنا رضا، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی عمران خان جو ہے نا، یہ یعنی ایک وبا کی طرح پاکستان میں آیا ہے، اور یہ جان نہیں چھوڑ رہا ہماری. اس نے سوسائٹی میں، سیاست کے اندر، فورن پالیسی میں، اکانومی کے اندر، ہر جگہ آپ کوئی چیز پن پوائنٹ کر لیں کہ اس نے کوئی انپریسیڈنٹڈ نقصان نہ پہنچایا ہو. دیکھیں پاکستان بہت امپورٹنٹ ملک ہے. ہم نے کولڈ وار میں بھی، کولڈ وار کے باہر بھی، خطے میں اور گلوبلی ایک ہماری ایک اپنا پہچان ہے، چاہے غلط ہے یا صحیح ہے. یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی بہت بڑی آبادی ہے، نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے یہ، اور اس کی سگنیفیکنس ہے یعنی خطے کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی. اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. یعنی آپ دیکھ لو کہ چین کے ساتھ بڑی مشکل سے، یعنی ایسی سچویشن کے اندر کہ یہاں پہ ہائپر ٹیررزم تھا اور کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ پاکستان اس وار آن ٹیرر سے باہر نکلے گا، اور ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہمیں چین کی شکل میں آئی کہ سی پیک شروع ہوا. اس شخص نے آتے ہی اس کے خلاف کانسپریسی کی. اس کی کیبنٹ کے امپورٹنٹ ممبرز نے پبلکلی سٹیٹمنٹس دی، اور مجھے یاد ہے کہ جو فارمر چائنیز امبیسڈر تھا، بیکاز میں وہاں پہ پاکستان کا 5واں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ سرگودا یونیورسٹی میں لے کے آیا تھا بڑی مشکل سے، ان سے ایک ٹائم کے اوپر اس نے یہ بھی کہا کہ یار دیکھو، ہم چائنیز جو ہے نا ہزاروں سال کی بات کرتے ہیں، وی کین ویٹ فار 1000 years. کہ پاکستانیز نے ہمیں اتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے آئے. سعودی عربیہ کے ساتھ میرے ویسے یعنی ایکڈیمک کانٹیکسٹ کے اندر بڑے پرانے یعنی تعلقات ہیں، اور آئی واز ان ٹچ ود کولیگس بیک ان سعودی عربیہ جب یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں پورے عمران خان کے ٹینیور کے اندر جب بھی یہ شخص گیا ہے، اس نے یعنی what the Saudis are annoyed about him، ظاہر ہے کہ وہ فورن منسٹر قریشی کی سٹیٹمنٹ بھی تھی کشمیر کے اوپر بلا وجہ او آئی سی کو اپنا یعنی مورد الزام ٹھہرانا. پھر آپ کو جہاز میں نیو یارک بھیج رہے یو این جنرل اسمبلی سیشن کے اندر، وہاں پہ آپ جا کے مہاتیر اور اپنا ایردوغان کے ساتھ مل بیٹھتے ہو کہ ایک رائیول بلاک نکالے او آئی سی کا. لیکن جو سعودیز انوائڈ ہے نا اس سے، میں آپ کو بتاؤں ابھی تک یہ بات آئی نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ یہ جب بھی ایئرپورٹ سے نکلتا تھا یہ ننگے پاؤں نکلتا تھا وہاں پہ. دیکھیں سعودی عربیہ کی خاص ہسٹری ہے، وہاں پہ ریڈیکل ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے. جو ایک اسٹرکٹ وہابی کوڈ تھا نا اس کے اندر کافی رکھنے آگے، لیکن سٹل شرک کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. یہ جو ننگے پاؤں نکلنا، اور وہ بھی گرمی کے اندر، وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے لیکن انوائڈ بھی بڑے تھے اس چیز سے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یعنی روزہ رسول پہ، یہ ان کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے، دے مانیٹر دی پالیٹکس اوور ہیئر، کہ یہ پی ٹی آئی کا جو ایک ڈرٹی ایک اپنا وہ آسپیکٹ ہے، جو ایک فرکشنل آسپیکٹ ہے، یہ اس کو اپنا ایک سیکرٹ سپیس پہ لے گئے ہیں. اب اس میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہاں بھی انٹیریئر منسٹری نے دے گاٹ ان ٹچ کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور وہ سارے لوگ جنہوں نے موبائل فون پکڑے ہوئے تھے اور جو لوگ اپنا انوالو بھی تھے اس کے اندر، تو وہ ان ساری ڈیٹیلز وہ لے کے آئیں گے. اور اپارٹ فرام کہ جو شریف صاحب کا وزٹ ہے ڈیلیگیشن کا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو ٹینجیبل اکنامک سپورٹ نظر آئے گی، کیونکہ پہلے وہ پاکستان کی ہیلپ کر رہے تھے کیونکہ ہمارے بڑے دیرینہ ڈیفنس ٹائز بھی ہیں، اور اس لیول کے اوپر ریلیشن شپ میں کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوتی. اب جو وہ امداد دیں گے نا، وہ اپنے دل سے دیں گے آپ کو. چائنیز بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ بعد میں ہم کو ایک اسٹڈلی، ایک لانگ لاسٹنگ، ایک اسٹیبل ریلیشن شپ کی امید نظر آ رہی ہے. اگر آپ مجھے موقع دیں، امریکہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پرسسٹنس بھی ہے، اور وہ تقریباً جتنے عرصہ پاکستان یعنی انڈیپینڈنٹ نیشن رہا ہے اس وقت سے یہ ساتھ رہی ہے. اس میں نہ
ملٹری اسٹیبلشمنٹ پسند کرے گی نہ اور سیگمنٹس آف سوسائٹی کریں گے کہ آپ اتنی بڑی قوت کے ساتھ پنگے بازی کریں اپنے چیپ پولیٹیکل عزائمز یہاں پہ رکھنے کے لیے. اگر کوئی کسی کو امریکن ایجنٹ ہونے کا اگر وہ الزام آتا ہے نا تو وہ عمران خان صاحب کے اوپر آتا ہے, اس کی حکومت کے اوپر آتا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک IMF آفیشل کو انہوں نے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا. جی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو آپ کا اٹونومس انسٹیٹیوشن ہے جس کے اوپر پورا اپنا آپ کی اکنامک اور فائنینشیل جو اسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر سینٹر کرتی ہے, اس کو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیٹ کر کے آپ نے ان کے انڈر کر دیا ورلڈ بینک کے اندر. جی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے, اگر آپ 50 کی دہائی میں چلے جائیں 60 کی دہائی میں چلے جائیں, آج تک نہیں ہوا رضا کہ آپ نے میگا پروجیکٹ آف ہسٹری آپ کے پاس ہے. BRI کا یہ فلیگ شپ پروگرام ہے, اس کو اپنا آپ لائٹلی نہ لیں, اور اس کی اگر 30-40 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی ہوگی. آپ نے اس کو 3.5 سال بند کر کے رکھا ہے. کیوں بھائی, کس کے کہنے پہ کیا؟ اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹس کی تھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے یہاں پہ, تو بھائی اس کے بعد آپ اپنا آپ بتائیں آ کے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اس ڈگر پہ چلنا ہے. ایون اف امیرکا از واکنگ اوے آف افغانستان, ہم نے یہ بلاک ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. بی کلیئر. ایک جو میں نے آپ کے فرائیڈے ٹائمز اور نیا دور کے لیے ایک بڑا لمبا پیس لکھا تھا, اس کا میں نے ٹائٹل تو دینا تھا کہ یہ کشمیر پہ اس نے سیل آؤٹ کیا. بیسیکلی اس نے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے سب سے جو سینسٹیو ریلیشن شپ ہے ہندوستان کے ساتھ, اور وہ بھی کشمیر ڈسپیوٹ کے سینٹرک ہے. اس نے, میں آپ کو بتاؤں, 98 میں چلے جائیں, مجھے یاد ہے کہ میں نے 2 کالمز لکھے تھے اس شریف صاحب کی حکومت آئی, کیونکہ جو BJP کی وکٹری تھی اس کے اندر ان کے الیکشن جو مینیفیسٹو تھا اس کے اندر کلیئرلی لکھا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کریں گے, تو انہوں نے کیا. یہاں پہ ان کے مینیفیسٹو میں اسی دفعہ کلیئرلی لکھا تھا کہ جب پاور میں آئیں گے تو آرٹیکل 370 اور 35A وہ انہوں نے ریووک کرنے ہیں اور ضم کرنا ہے. کلیئرلی جو کچھ ہوا ہے نا اگست 2019 میں, پریسائزلی 1 سال بعد مودی حکومت نے وہ کیا. تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا. اس کے بعد 3-4 انڈیکیٹرز تھے رضا, 3-4 انڈیکیٹرز تھے. رکھ یاترا وہاں پہ شروع کرائی, جو وہاں پہ جو ملٹری کیمپین تھی, جو ڈرکونین لاز کی اپلیکیشن ہے وہ انٹینسیفائی ہوئی, اور وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آیا جس کے اندر وہ مسلم اسپیسیفک تھا سارا. سو دیر ور کلیئر انڈیکیٹرز رضا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا بھلے اس سے پہلے جون جولائی کے اندر UN ہیومن رائٹس کمشنر کی ایک رپورٹ آئی, UN ہیومن رائٹس آفس کی دوسری رپورٹ آئی. انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ 4-6 سال کے اندر جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں, نمبرز بھی دیے. اس کے بعد UN ہیومن رائٹس کمشنر نے یہ بولا کہ جس کے اوپر کمیشن آف انکوائری بننی چاہیے. 1-2 انٹرنیشنل NGOز نے اپنی ایکسپینڈیڈ رپورٹ دی UN ہیومن رائٹس کونسل کے اندر. کیا ہوا؟ اگر ایکشن ہوا اگست 2019 کے اندر, تو بھائی آپ سیدھے UN ہیومن رائٹس کونسل میں جاؤ, وہاں پہ اپنا UN ہیومن رائٹس کمشنر کی بات ہے کہ جی کمیشن آف انکوائری کی بات. آپ نے جنرل اسمبلی میں کہا, اپنی پارلیمنٹ میں کہا کہ جی ہم ICJ پہ لے جائیں گے. ICJ بالکل کلیئر ہے, کیونکہ ICC پہ آپ جا نہیں سکتے کیونکہ انڈیا پاکستان نے سائن نہیں کیا ہوا. آپ ICJ کے اندر جاتے, نہیں گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی میں ریفرنڈم کراؤں گا, اور جب UN پلیبسسٹ ہو جائے گا اس کے بعد ریفرنڈم کراؤں گا. وہ بھی انہوں نے زیادتی کی کہ کبھی بھی تھرڈ آپشن کا ذکر نہیں ہوا. یہاں پہ جو UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں وہ انڈیا پاکستان کا بات کرتے ہیں, تھرڈ آپشن کی بات نہیں ہے. 90s میں کرائسس ہوتا تھا, JKLF والے کرتے تھے, وہ ہم نے بھی اس کو دبایا تھا. تو میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے کور فارن پالیسی ایشوز ہیں جس کے اوپر سویلین مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز, پبلک اوپینین اور ابو آل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کنسنسس ہے. جی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس لیے فارن پالیسی یا نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ رول پلے کرتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا اپنا امپیکٹ ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی آتا ہے, بیکاز وی لیو ان اے زون آف کانفلکٹ.